لیکن اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ جو ہے اب دو پارٹیوں کے درمیان ہے، تیر اور شیر کا مقابلہ ہے، اور پاکستان کی سیاست کا جو سیناریو ہے وہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، اور اس کے اوپر پھر پنجاب کے ووٹر سپورٹرز کو فیصلہ کرنا ہے۔ مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، مقابلہ ہمارا اور ان کا ہے۔ تو سب سے پہلے جو صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، یہ جو اسیسمنٹ ہے شروع کے اندر تو ظاہر ہے ایک بنائی گئی تھی کہ جی صادق سید آرام سے مل جائے گی، اس کے بعد بتایا گیا کہ قومی حکومت بنے گی۔ پاکستان جو ہے مسلم لیگ نون والے یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں، دعویٰ ان کا ابھی بھی ہے کہ ہمارے پاس میجورٹی اکثریت بڑے آرام سے ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے ساتھی ہیں پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ان کو ہم ساتھ بٹھائیں گے۔ لیکن اب جو ہے آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں، اور پروگرام میں جب آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے وجہ کیا ہے، جو میں نے ابتدائیے کے اندر بتایا کہ وہ آزاد امیدواروں کے اوپر کافی زیادہ جو ہے نظریں آنا جو ہے نا رکھنا شروع کر دی ہیں ہمارے سیاستدانوں نے۔ جی صاحب، تو آپ کا مانگے تانگے کی سرکار بنانے کا پروگرام ہے؟ نہیں، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں یہ مانگے تانگے کی بنے گی کہ چانگے مانگے کی بنے گی؟ یہ میرا خیال ان کے طوطے اڑ چکے ہیں، پاؤں سے نیچے سے زمین سرک چکی ہے۔ ماں سوائے ایک وہ گیلپ والا بندہ ہے، اس نے یہ کہ جی اب وہ ہے کہ عمران خان اور نواز شریف جو ہیں دونوں بڑے نزدیک آ گئے ہیں، اور وہ نواز شریف پاپولیرٹی میں وہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، بجائے دنیا جہان سے ہر جگہ سے جو رپورٹس آ رہی ہیں انکلوڈنگ کیپٹل آف پنجاب پروونس، جہاں 13 سیٹیں ہیں لاہور کی قومی اسمبلی کی، اور یہ کتنی زیادہ صوبے کی، وہاں سے بھی ان کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں رہی، اور بلکہ وہاں بلاول بھٹو نے بھی اپنے پاؤں جما لیا، یعنی پہلے مطلب ہی از بینگ مینشنڈ، ووٹر ان کے کوئی نکلتے یا نہیں نکلتے وہ تو 8 فروری کو پتہ چلے گا۔ اب یہ ان کو جو کنسنٹریشن کرنی تھی مسلم لیگ نواز کو، وہ کرنی تھی عوام پر، یہ اس کو چھوڑ کے 21 اکتوبر پہلے 21 اکتوبر کرنے میں لگے رہے کہ اس سے ہم ٹیک آف کریں گے، ہمارا یہ بن جائے گا، ہمارا وہ بن جائے گا۔ وہ انفارچونیٹلی وہ ٹیک آف نہیں ہوا۔ 2 مہینے انہوں نے ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں، آج 3 گھنٹے میٹنگ اس میں ہوتا ہے، حمزہ شہباز صاحب کہتے ہیں مریم جیسی کوئی نہیں، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ حمزہ جیسا کوئی نہیں، اور ہم نے آسمان سے اور تارے اور زمین سے خزانے نکال کے دکھائے ہیں سیاسی طور پر۔ نواز شریف کہتے ہیں بھائی شہباز صاحب بڑے اچھے ہیں، شہباز صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے تاحیات جو قائد ہے ان جیسا تو آج تک جمیا ہی نہیں۔ جی اس کاموں میں لگے رہے۔ میں پہلے دن تو ان کو رو رہا ہوں کہ بھائی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ون بیک پیپل آف پاکستان۔ وہ آپ ادھر بھاگتے جا رہے ہیں، وہ ادھر بھاگتے جا رہے ہیں، یو ہیو نو چانس ٹو کیچ دیم، کیونکہ جب آپ پشاور جا رہے ہیں، میں کراچی جا رہا ہوں، تو ویئر ڈو وی میٹ؟ تو ان کا حالت اب یہ ہو گئی ہے، اب ان کے کوئی دعوے شاوے نہیں رہے۔ آپ نے اب نوٹ کیا ہے کہ اب وہ دعووں شاموں سے ماں سوائے آپ کے 1-2 چہتے لوگوں کے جو ہر روز انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، رابطہ چوئی صاحب وہ ہو ہی جاتا ہے آج کل، آپ کو پتا ہے کہیں پہ خلا کے اندر جو ہے آپ کے رابطے کروا دیے جاتے ہیں، تو دیر از اے پاسبلٹی رابطہ ہو جائے۔ آج تک آپ کا راوی چین لکھ رہا ہے، اور آپ کس بارے سے کہ میں بتا رہا ہوں کہ حسن ایوب کا راوی چین لکھ رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ تسلسل کے ساتھ جو ہے اپنا ایک پوائنٹ جس کو کانسٹنٹلی ہیمر کر رہے ہیں کہ نواز شریف دے نعرے وجن دے، نواز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ اب فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، کروڑ پتی کی بات نہیں کر رہا، کون بنے گا وزیر اعظم پاکستان۔ وہ خود اگر ان کا دل کیا، خواہش دل میں پیدا ہو گئی 4تھی دفعہ، تو وہ بنیں گے، نہ اگر جناب اعلیٰ اگر بھائی کو بنانا ہے یا پارٹی کے اندر کسی کو، وہ جو ہے وزیر اعظم بنے گا، اور بٹ کی کڑائی کا جو اصل مزہ ہے اسی کو آئے گا۔ تو آپ یہ جو سیناریو بدل رہا ہے، 2 ہفتے رہ گئے ہیں ابھی تک ہمیں جو ہے نا منشور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمارے سامنے نہیں آ سکتا۔ 27 اناؤنس کیا ہے نا، 27 کو دیں گے۔ اچھا، تو 2-4 دن اور انتظار کر لیں گے، 8 فروری تو 8 فروری کو دے دیتے۔ ویسے بات آپ ٹھیک کریں، میرے دل کی بات آپ نے کی ہے، اچھا اس سے بھی زیادہ میرے خیال سے 8 فروری کو بھی دینے کی کیا ضرورت تھی، 8 فروری کے بعد دیتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک سیناریو بدلتا جا رہا ہے،
वो आपको लग रहा है कि उसके अंदर कोई जान है, या आप बिल्कुल रावी एक जगह बैठा हुआ है लस्सी पी के सुकून के साथ मस्ती में है कि कुछ नहीं होगा? असल में सिनारियो हम खुद ही बनाते हैं, हम लफाजी का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के सामने एक स्क्रीन बनाते हैं, जाली स्क्रीन, स्मोक स्क्रीन बनाते हैं, कहते हैं जी ये यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी अलग है ना। ग्राउंड रियलिटी ये है कि पंजाब के अंदर इस टाइम जो बैटल फील्ड है, जिससे वो बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि बल्ले और शेर का मुकाबला है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आई रिपीट बतौर जमात इस मरतबा इंतखाबात में नहीं है, तो वो उसका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक आज़ाद उम्मीदवारों क्योंकि बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंतखाबात में है, तो नवाज शरीफ साहब के लिए इस वक्त मुश्किलात कोई नहीं है। उनके और हुकूमत के दरमियान, यानी उनके इक़्तिदार में आने के दरमियान फासला सिर्फ पोलिंग डे का है। जब पोलिंग डे हो जाएगा, पोलिंग हो जाएगी, फिर रात को आप नताइज देख लेंगे, और नताइज में बिलखुसूस जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो आएगी। इस वक्त इंतखाबात के नतीजा मेरा एनालिसिस ये कहता है। अब इसमें क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो चुकी है, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनकी वो अट्रैक्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आईपीपी को। ये दोनों जमातें बिलखुसूस जो है वो आईपीपी, उनको तो डेफिनेटली अगर उनके साथ ये लोग आ जाते हैं तो उनकी अहमियत बन जाएगी, क्योंकि इक़्तिदार में हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलता है। तो इस वक्त जो उनका जुस्सा है वो बड़ा ही छोटा है, तो अगर ये आज़ाद उनके पास आ जाते हैं, वो उनको ले आते हैं, तो फिर उनका हिस्सा बकदरे जुस्सा बनने का, ज़्यादा हिस्सा मिलने की आप नवीद नज़र आ सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर मेरे हिसाब से तो सिनारियो बन रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कह रहे हैं कि उनकी कम अज़ कम वो नज़र आ रहे हैं, मतलब मुझे भी नज़र आ रहे हैं ज़मानतें ज़ब्त होना, मुझे उनके उम्मीदवारों की ज़मानतें ज़ब्त होती दिखाई दे रही है। और जहाँ तक रहा नवाज शरीफ साहब का, तो नवाज शरीफ साहब, मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ रहे हैं, भरपूर ताकत, अवामी ताकत के साथ आ रहे हैं, कोई उनके रास्ते में रुकावट खड़ी नहीं होगी। और ये इंशाल्लाह ज़्यादा दिन नहीं रहे, 15 दिन के बाद 16वें दिन हमें ये नतीजा स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अच्छा नाज़रीन, कल जब हमारे ताहियात कायद मानसेरा पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने ये फरमाया कि यहाँ मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, वज़ीर आज़म नहीं बनने आया। पहले तो ये आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि इस वक्त हो ये रहा है कि जो मुल्क के अंदर हम जिस सिनारियो को देख रहे हैं, ज़ाहिर है हसन अयूब का जो रावी है वो अपनी मस्ती के अंदर मौजूद है, और हसन अयूब अपने जो रावी से उनको जो चैन की ठंडी नरम गरम हवाएं मिल रही हैं, सुकून जो है वो बिल्कुल रावी के किनारे बैठ के सुकून कर रहा है।